بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ لاسٹ پارٹ میں ہم نے اصحاب الفیل کا ذکر کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم اس چیز کو ریمائنڈ کر چکے کہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین حالات، بہترین جگہ، بہترین قوم، بہترین وقت، بہترین موسم کا انتخاب کیا۔ اسی نسبت سے جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال کو اس قدر انہونے اور معجزاتی سال ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ ویسا واقعہ رہتی دنیا اور تاریخ تک کا حصہ بن گیا۔ چونکہ بیت اللہ اور قریش، بیت اللہ کی وجہ سے مکہ معظمہ بہت مقدس تھا، وہاں پہ قریش کے لوگوں کی بہت عزت تھی، مختلف علاقوں کے، مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے لوگ وہاں پہ بیت اللہ کی حج کو، بیت اللہ کے زیارت کو آتے تھے، اور اسی کی مشہوری اور اسی کے پاک باز اور مقدس ہونے کے حسد اور جلن میں یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ایک کلیسا بنایا اپنے یمن کے شہر سنا میں۔ اس کلیسا کو اس نے اس وقت کی خوبصورت ترین عمارت کے طور پر بنایا، اور وہ اس کو بیت اللہ کے مقابلے پہ تصور کرنے لگا۔ اور جب عرب میں قریش کے لوگوں کو یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے اس کے ناپاک اس ارادے کو ختم کرنے کے لیے اس کے کلیسا کو گندہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ابرہہ کو شدید غصہ آیا، اور وہ اپنے اس نعوذ باللہ بیت اللہ کو مسمار اور شہید اور تباہ کرنے کے ارادے سے اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ کے لوگوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں جیسا بڑا بڑا جانور نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھی کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں، اس حساب سے ابرہہ کی فوج کو اصحاب الفیل کہا گیا۔ ابرہہ کی فوج پہلے مکہ معظمہ سے باہر رکی اور اس نے وہاں پہ موجود جانوروں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ زیادہ تر جانور حضرت عبد المطلب کے تھے، اور حضرت عبد المطلب اس وقت قریش قبیلے کے سب سے بڑے سردار تھے، اور وہ وہاں پہ بیت اللہ کی حفاظت اور ان کے منتظمین اعلیٰ میں مامور تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ میرے مال مویشی مجھے واپس کر دیجئے، جس کے جواب میں ابرہہ نے بڑی مضحکہ اور مذاق اڑانے اور ذلت آمیز طریقے سے جواب دیا کہ دیکھو تو صحیح ذرا بیت اللہ کے کیئر ٹیکر کو، کہ اس کو اپنے مال کی فکر پڑی ہے، تو تم اس کو نہیں بچاؤ گے جس کی تباہ کرنے کے ارادے سے میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے اس کے جواب میں اس سے کہا کہ وہ جس کا گھر ہے اس کو وہی بچائے گا، میں اپنے مال کی حفاظت کے لیے آپ سے اپنا مال واپس کرنے آیا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے حضرت عبد المطلب کے سارے جانور واپس کرنے کو کہا اور خود اپنی فوج لے کر بیت اللہ کی طرف چڑھ دوڑا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جب اس کے ہاتھیوں کے قدم ایسے جیسے لاک ہو گئے اور وہ آگے بڑھتے نہیں تھے۔ ہاتھیوں کو اگر واپسی کی طرف منہ کیا جاتا تھا تو وہ چل پڑتے تھے، لیکن اگر بیت اللہ کی طرف ان کا چہرہ موڑا جاتا تھا تو ان کے قدم آگے بڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی اثنا میں آسمان پہ غول کے غول پرندے آئے۔ یہ کون سے پرندے تھے؟ یہ ابابیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے اس مقدس گھر کی حفاظت کے لیے جس پرندے کو چنا، اس کے اوپر آج چند سال قبل کی گئی تحقیقوں سے پتہ چلا ہے، یہ ساری مشاہدات اور تحقیق کی گئی ہے ریسرچ سینٹرز میں، کہ ابابیل ایک اتنا خاص پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے چنا، جس کی ایوریج ایج، اوسط عمر اس کی 20 سے 30 سال ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں 1 سال کا تقریباً 10 مہینہ ہوا میں اڑتے ہی گزارتا ہے۔
یہ وہ واحد پرندہ ہے جو ہوا میں ہی سو جاتا ہے، ہوا کے اندر ہی اڑتے ہوئے چھوٹے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو کھا کے زندہ رہتا ہے، اور ایک اوسط اندازے اور تحقیق کے مطابق یہ اپنی زندگی میں تقریباً 30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ اگر ہم زمین اور چاند کے درمیانی سفر کے بارے میں بات کریں تو وہ صرف 3.5 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ابابیل اپنی زندگی میں اڑے تو وہ 10 دفعہ چاند سے زمین اور زمین سے چاند تک کا سفر کر سکتا ہے۔ یہ پرندہ جس کو آپ سائنٹسٹ نے پہچانا کہ وہ اتنا خاص، اتنا اسپیشل اور ایک دم یونیک ابیلٹیز اور کوالٹیز لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی سلیکشن اتنے سال پہلے کی۔ قرآن میں سورہ فتح میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جندم من السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں، زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی۔ اللہ چاہے وہ جس کو مرضی اپنی فوج بنا لے، اللہ چاہے ہوا کو فوج بنا لے، جھکڑ اڑائے، آندھی بنائے، طوفان بنائے، اللہ چاہے بارش کو فوج بنا لے، اللہ چاہے دریاؤں کے پانی کو فوج بنا لے، اللہ چاہے اپنی آگ کو فوج بنا لے، اللہ چاہے اپنے پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو فوج بنا لے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو سلیکٹ کیا اپنی فوج کے طور پر، اور وہ اپنے پنجوں میں اور اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لائے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو تھیں، اگر ان کا کلوزلی انالیسس کیا جائے تو یہ آج کل کی ماڈرن بلٹس تھیں۔ جس ویلوسٹی، جس سپیڈ سے یہ ہائٹ سے نیچے آتی تھیں، وہ بالکل اسی طرح فوج میں، ہاتھیوں میں، فوج کے سپاہیوں کے جسموں میں گولیوں کی طرح سوراخ کرتی ہوئی جسموں کے آر پار چلی جاتی تھی۔ جو ہماری یہ جو پتھروں کی بارش ہے، اسی کو رمی کہا جاتا ہے۔ ان پرندوں نے رمی کی، یعنی کہ انہوں نے کنکر مارے اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے اتنے دیو ہیکل اور پر اثر اور اتنے مضبوط وار کو، اس کے داؤ کو بے اثر کر دیا۔ اب ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ وہ کنکریاں کون سی تھیں جو وہ وہاں سے اٹھا کے پرندے لائے تھے۔ وہ کنکریاں سنگ گل کے پتھر تھے۔ سنگ گل یعنی مٹی کے پتھر۔ ان کے بننے کا بھی ایک الگ ہی نظارہ اور ایک پروسیس ہے۔ جب صحرا کی مٹی میں بارش پڑتی ہے تو جو مٹی کے ذرات اس بارش کے قطروں میں گیلے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر شدید تپتی دھوپ میں پک کے بیک ہو جاتے ہیں بھٹی کی طرح، اور ان کے اندر جو سختی اور جو مضبوطی آتی ہے وہ عام پتھروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ وہ صحرا کے سنگ گل تھے جو ابابیل کے جھنڈ اٹھا کے لائے تھے، اور انہوں نے جب یہ پتھر پھینکے تو کوئی ایک ایسا شخص بچا نہیں تھا جس کو اس کے پتھر نہ لگے ہوں اور جو اس سے ہلاک نہ ہوا ہو۔ قرآن میں ان کی تباہی کو بے حد خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم جانوروں کو، مال مویشیوں کو بھوسا ڈالتے ہیں کھانے کے لیے، ہر کسی نے یہ منظر دیکھ رکھا ہے کیونکہ بقرہ عید میں سب کے گھروں میں جانور موجود ہوتے ہیں۔ جب ان کو ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک پراپر شیپ اور ایک فارم میں ہوتے ہیں اور برتن میں پیش کیا جاتا ہے جانوروں کو۔ جب وہ کھا چکتے ہیں تو ان کے کھا چکنے کے بعد وہ چارہ اس برتن میں بھی بے ترتیب ہوتا ہے، باہر بھی گرا ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوا بھی ہوتا ہے، ہر طرف پھیل بھی جاتا ہے۔ قرآن میں ان کی تباہی کے بعد ان کے زمین پہ گرے پڑے ہونے کے منظر کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کھایا ہوا بھس وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تباہ شدہ بکھری ہوئی سوراخ دار فوج، کیونکہ ان کنکریوں نے تمام فوج کے اندر ماڈرن بلٹس کی طرح آر پار سوراخ کر دیے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس واقعے کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بعد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن ہی آپ کی ولادت ہوئی۔ اس حساب سے یہ سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال تھا، یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت انفرگیٹیبل ایونٹس کے ساتھ بہت زیادہ غیر معمولی سال قرار دیا۔ اب اس کے بعد ہم واپس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچا کے ساتھ شام کی تجارت کے بعد آ گئے. اب وہ مکہ میں ہی رہ رہے ہیں اور اب مکہ کا کچھ معاشرتی نظام یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جاہل ہیں, گوار اور پڑھے لکھے نہیں ہیں. دولت, مال و دولت, طاقت, امارت, قبائلی اختلافات, اپنی اپنی چیزوں کے مقابلے میں غیرت کے نام پہ لڑی جانے والی لمبی لمبی لڑائیاں. وہاں کے لوگ اپنی کوئی لڑائی شروع کرتے تھے تو ختم نہیں کرتے تھے. وہاں پہ کچھ گناہ والی لڑائیاں بھی تھیں, اس کا کچھ ذکر ہم کرتے ہیں. عرب میں لڑائی عام ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی, مرکزی حکومت نہیں تھی, نہ ہی کوئی عدالتی نظام تھا. الگ الگ قبائل تھے, ہر قبیلے نے اپنا سردار, اپنی عدالت, اپنے قاضی, اپنے جج کو مقرر کیا ہوا تھا. قرآن میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو مبارک مہینے اور محترم مہینے کہا جاتا ہے. قرآن کی سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آیت نمبر 36 میں اس کے بارے میں ذکر ہے. قرآن پاک میں ترجمہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں, اللہ کی کتاب میں اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے یعنی سیکرڈ ہیں. یہی دین حق ہے. پس ان مہینوں میں رد و بدل یعنی چینج اور ان کی بے حرمتی یعنی ان کی ڈس ریسپیکٹ کر کے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. مشرکوں کے ساتھ پوری طرح متحد ہو کر لڑو جس طرح وہ تم سے متحد ہو کر لڑتے ہیں. جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. محترم مہینوں میں 4 مہینے ہیں: رجب, ذیقعد, ذی الحجہ اور محرم. رجب جو ہے وہ شعبان سے پہلے آتا ہے. رجب کے بعد شعبان, رمضان, پھر اس کے بعد یہ شوال. اس کے بعد کے جو 3 مہینے ہیں یکے بعد دیگرے, وہ ذیقعد, ذی الحج اور محرم ہیں. یہ 3 مہینے جو ہیں یہ مخصوص ہی ہیں کہ اس کے دوران کعبے کے حج, مکہ اور آنے جانے کے لیے ان مہینوں میں سفر جاری رہتا ہے. رجب کا مہینہ اس دور میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص تھا. عرب اپنے ہتھیار ان مہینوں میں رکھ دیتے. تمام تجارتی سرگرمیاں اور حج جیسی عبادت انہی مہینوں میں ادا ہوتی تھی. عرب ان مہینوں کا اس لیے بھی احترام کرتے کہ ان کی معیشت یعنی ان کی اکانومی کا انحصار انہی مہینوں پر رہا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ جب لوگ زیارت کے لیے آتے, سفر کے لیے آتے, تو ان کے ساتھ جیسے آج کل کے دور میں ٹورزم سے جو ٹریڈ بڑھ جاتی ہے, ان کا رہنا, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کا خریدنا, ان سے ان کی مال تجارت میں, ان کی تجارت کی چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا. لوگوں کی اکانومی کا انحصار اسی مہینے پہ تھا, اس لیے وہ لڑائیاں وڑائیاں سب چھوڑ کے بیٹھتے تھے. اس کے باوجود اگر کوئی لڑائی ان مہینوں میں ہو جائے تو اسے حرب فجار یعنی گناہ والی لڑائی کہا جاتا ہے. عرب کے معاشرے میں, ہسٹری میں, تاریخ میں 4 حرب الفجار ہیں. چاروں کے نام یہ ہیں: فجار بلر بن معشر, فجار القرد یعنی بندر مارنے کی وجہ سے, فجار المرآ یعنی ایک عورت کو سر بازار رسوا کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی, فجار البراز یعنی براز کے قتل و غارت کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی. اب آخری لڑائی جو ہے وہ فجار البراز تھی. اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت بھی تاریخ سے ثابت ہے. اب اس کا واقعہ ہم اگلے حصے میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھتے ہیں.